اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا مختصر عمل بتانے لگا ہوں جو کہ رب کریم کے مبارک نام اور قرآنی آیتوں پر مشتمل وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، اس عمل کا فائدہ کیا ہے اور اس عمل سے آپ کو ملے گا کیا، اس کے لیے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ چند منٹ کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے جو کچھ آپ کو ملے گا انشاءاللہ پوری زندگی آرام اور سکون سے گزارو گے۔ محترم ناظرین، اس عمل سے آپ پورا سال اپنے دشمنوں، مخالفین، حاسدین، ان کے تمام تر شرور سے آپ محفوظ رہو گے۔ پیارے دوستو، کیونکہ انسان کو سب سے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں غلط سوچتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس کے لیے دوسری چیزوں کا مثلاً تعویذ، جادو وغیرہ کا سہارا بھی لے لیتے ہیں، یعنی جانی نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور جادو ٹونا وغیرہ کے ذریعے سے بھی گھروں کو برباد کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہر وقت تکلیف دینے میں تلے رہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں، ہمت نہیں کہ آپ ان سے اپنی آپ کی حفاظت کر سکیں، اور وہ جو بھی آپ پر عمل کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، آپ ان سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ تو آئیے آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی دشمنوں کی، آپ کے مخالفین کی، آپ کے حاسدین کی زبان بندی ہوگی۔ انشاءاللہ پوری زندگی آپ کو نقصان دینے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ ایک ایسا عمل ہے، مگر آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب جائز مقصد کیا ہے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے آپ اس عمل کو نہیں کرو گے۔ پیارے دوستو، بس آپ نے صرف اور صرف اپنی حفاظت کی خاطر اس عمل کو کرنا ہے، وگرنہ اس کا جو بھی نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ یہ عمل بڑا ہی طاقتور عمل ہے اور اس عمل کی تاثیر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو پیارے دوستو، طریقہ کار آپ نوٹ کر لے۔ جو بھی شخص آپ کو نقصان پہنچاتا ہو، تکلیف دیتا ہو، یا جو بھی عمل ایسا کرتا ہو جس سے آپ کے خاندان کی عزت خراب ہوتی ہو، نقصان پہنچتی ہو، تو پیارے دوستو آپ نے یہ چھوٹی سی عمل کرنی ہے اور اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر دم کرنی ہے۔ انشاءاللہ پوری زندگی گزر جائے گی لیکن وہ کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، عمل آپ نوٹ کر لے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مشکل نہ ہو، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ غلط استعمال کے لیے اجازت نہیں، وگرنہ آپ نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ بس جو بھی آپ کو تنگ کرتا ہے آپ اسی کی نیت سے پڑھ لیں، انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد آپ محفوظ رہو گے۔ سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ آپ جب بھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو باوضو پڑھیں، اور اس میں آپ نے جو ہے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، جو کہ عام طور بچوں کو بھی یاد رہتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے آیت الکرسی کا اہتمام کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی یہ آیت آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ 11 مرتبہ آپ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لے، اور 101 مرتبہ آپ دوستوں نے رب کریم کے یہ 2 مبارک نام، جو کہ بڑے ہی مبارک نام ہے، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، آپ نے ایک تسبیح یعنی 101 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے، چاہے آپ جو بھی درود پاک پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز والا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب بھی آپ اس عمل کو کرنے لگو گے تو اول و آخر آپ نے درود پاک 11 مرتبہ ضرور پڑھنی ہے، اور جس شخص کے لیے جس سے اپنے آپ کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے گھر والوں کی، تو اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر رب کریم سے دعا بھی کرنی ہے
کہ یا اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ یا اللہ اس فلاں شخص کے شر سے مجھے محفوظ کرے، فلاں شخص کے نقصان سے، تکلیف سے میرے اور میرے اہل و عیال کی حفاظت کرے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی حفاظت کرے گا اور ہر قسم کے شرور آفات سے آپ کو ہمیشہ کے لیے حفاظت میں رکھے گا۔